ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک ریزنیبل ریلیشن ہوتا ہے شادی سے پہلے, کہ آپ ریلیشن شپ میں آ رہے ہیں یا کولیگز آپس میں محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اب تو یہ چیزیں کامن ہو گئی ہیں, ہم اس کو روک تو نہیں سکتے, لیکن اویئرنیس دے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے. تو لڑکیاں جس طرح پرسیو کرتی ہیں ایک ریجیکشن, لڑکیوں کو فیلنگز آ گئی ہیں, ڈیولپمنٹ مطلب پسند آ گیا کوئی لڑکا اپنے ساتھ کام کرنے والا, پڑھنے والا, یا جو بھی سچویشن ہے. اب لڑکیاں اگر ریجیکٹ ہو جائیں تو وہ اس ریجیکشن کو جس طرح سے مینٹلی اپنے سر پر لے لیتی ہے, اس پریشر میں آ جاتی ہے, ان کو بیسکلی کرنا کیا چاہیے؟ آپ کیا ایڈوائز کریں گے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ. دیکھو بیٹا, اس میں ایک چیز اور بھی بڑی سمجھنی ضروری ہے کہ جو اس طرح کا ریلیشن شپ ہے نا, اس میں جو ہیومن سائیکالوجی میں لڑکی لڑکے سے بالکل مختلف ہوتی ہے. اگر میں تھوڑا سا جرات کے ساتھ آپ کو بتا سکوں کہ جو لڑکی کی سائیکو سیکسول ٹریننگ ہے نا, اور جو اس کی فزیولوجی ہے سائیکو سیکسول, اس کا جو مزاج ہے وہ لڑکے کی نسبت بالکل مختلف ہوتا ہے. لڑکیاں جو کہ اچھی لڑکیاں ہیں, جو کہ طبعاً کوئی سائیکوپیتھک نہیں ہیں, اگر وہ کسی لڑکے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو ان کے لیے یہ آل اور نن فینومینا ہوتا ہے. ان کے نزدیک اس کے اگر وہ شخص جو ہے وہ بالکل ایک گندے کپڑے پہنتا ہو, اس کے بدبو آتی ہو, وہ سگریٹ پیتا ہو, لیکن اگر کسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو ان کو ان کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا. جبکہ میل سائیکو سیکسول فزیولوجی ہے وہ بیکاز آف دی ہارمونل ریزنز وہ ایسی ہے کہ وہ بیک وقت ایک سے زیادہ خواتین کے ساتھ بھی اسی انٹینسٹی کے ساتھ ایک طرح کے تعلق کو سم ہاؤ قبول بھی کر لیتے ہیں, سم ٹائم بغیر گلٹ کے ٹالریٹ بھی کر لیتے ہیں. یہ ایک نارمل میں آپ کو سائنس اور فزیولوجی بتاتا ہوں. اس لیے جب ایک لڑکے کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ عموماً اس قدر ایموشنلی چارج نہیں ہوتا, اور وہ کچھ عرصے کے بعد جو اس کے سائیکولوجیکل پیریڈ ہوتا ہے اس میں گزرنے کے بعد کہیں نہ کہیں اور پناہ ڈھونڈ لیتا ہے. لیکن لڑکی کے لیے یہ واقعی بہت مشکل ہوتا ہے. وہ اگر کسی سے ڈی ہک ہوتی ہے تو اس کے لیے کسی اور کے ساتھ دوبارہ اٹیچ ہونا عموماً بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے میری تو تمام بچیوں کو یہ ایڈوائس ہوگی کہ جسے ہم کینسر کی سرجری میں کہتے ہیں کہ کینسر گیو یو اونلی ون چانس. میں چونکہ سرجن ہوں اس لیے یہ مثال اپنے پروفیشن سے دے رہا ہوں, اینڈ دا فرسٹ چانس از دا بیسٹ چانس. لہٰذا جب آپ پہلے ہی کسی کے ساتھ اٹیچ ہوں تو پہلے ہی بہت سوچ سمجھ کے ہوں, پہلے ہی آپ کمیونیکیشن لیول کے اوپر اس جگہ پر آ جائیں کہ آپ کی زندگی کے جو اہم باتیں ہیں وہ پہلے ہی آپ سارٹ آؤٹ کر لیں. آپ صرف کسی لڑکے کے بالوں کو دیکھ کر ہی اس کے اوپر آپ فریفتہ ہو گئے, اور آپ نے وہ ان بالوں کی بجائے وہ پورا 6 فٹ کا جو لڑکا ہے اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو پہلے آپ نے جج ہی نہیں کیا, اور پھر آپ کو بعد میں پتہ لگا کہ اس کے اندر تو یہ عادت ہے, اس کے اندر یہ پرابلم ہے. تو اس لیے لڑکیوں کو تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کبھی اس طرح کے ریلیشن میں آئیں تو مہربانی کر کے پہلے سارے کے سارے ڈاٹس ہیں ان کو کنیکٹ کر لیں, پہلے جتنی چیزیں ہیں ان کو کمیونیکیشن لیول کے اوپر لے آئیں, اس کے بعد پھر کہیں آئی لو یو, اس کے بعد کہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں, آپ کیا ایڈوائس کریں گے ان تمام لڑکیوں کو جو ریجیکشن فیل کرتی ہے اور اس ریجیکشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی بلکہ اس کو انسلٹ سمجھ کر ایموشنلی اپنے آپ کو ڈیمیج کر جاتی ہے؟ بیٹا پھر دیکھیں نا, آپ انہیں کیا ایڈوائس کریں گے, ان کو کیا کرنا چاہیے, ریمیڈیز جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں کسی کو کسی شخص کا بازو تھا, وہ ایک ایکسیڈنٹ میں کٹ گیا, اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کو اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کرنا چاہیے. فرض کریں کسی کا دایاں بازو کٹ گیا کسی ایکسیڈنٹ کے اندر, تو اب اس کو یہ سمجھنا, شروع میں وہ دکھی ہوگا, وہ روئے گا, پریشان ہوگا, بعد میں وہ یہ سوچے گا کہ میرا جو بایاں ہاتھ ہے میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے ہی اب کھانا کھانا ہے, میں نے بائیں ہاتھ سے ہی اپنے بٹن چینج کرنے ہیں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. لہٰذا اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچی کسی قسم کے بھی ریجیکشن کی فیز میں سے گزر رہی ہے تو اس کو سب سے پہلے کسی نہ کسی مینٹور کو یا مربی جس کو اردو میں بڑا زبردست ترجمہ ہے مینٹور کا, زندگی میں کوئی ایسا شخص, دوست ہو سکتی ہے, سہیلی, اس کی والدہ, اس کے باپ, اس کے کوئی اور دوست, اس کے ساتھ فوری طور پر اپنی فیلنگ کو شیئر کرنا چاہیے. اس کو فٹافٹ کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی, ایکسرسائزز, کسی قسم کا جم, کسی قسم کی گیم, اس میں اٹیچ ہونا چاہیے, اور اس کو تحمل سے بیٹھ کے اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کرنا چاہیے اور نئے حالات کے لیے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ میرا خیال ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. عائشہ, ڈاکٹر صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ فرسٹ چانس از دا بیسٹ چانس, لیکن جو سچویشن ہم نے آپ کے سامنے ابھی رکھی تھی کہ 2 کولیگز ہیں یا 2 فرینڈز ہیں, آپس میں اگر ریجیکشن فیس کرنی پڑتی ہے ایک لڑکی کو یا چلیں لڑکے کو, تو ان کا ری ایکشن جو دونوں کا ہے وہ دونوں طرف سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, ایک لڑکی کا اور ایک لڑکے کا.
کیا کہیں گی؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک لڑکی کا ریئیکشن ڈفرینٹ ہے اور ایک لڑکے کا ریئیکشن ڈفرینٹ ہے، کیونکہ لڑکے کا براٹ اپ ڈفرینٹ ہے، وہ ایک ڈفرینٹ سرکل میں موو کرتا ہے، اس کا باہر آنا جانا زیادہ ہے. لڑکی جو ہے اس کا ایک لمیٹڈ سرکل ہے، جاب پہ آئے گی، گھر چلی جائے گی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ سوسائٹی کے ساتھ اس کی انٹریکشن کا ایک سرکل جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہے. تو جب یہ فیملی میں جب وہ ڈسکلوز کرتے ہیں فرینڈس میں، تو وہ زیادہ ایک جو ریئیکشن ہے نا فرینڈس کی طرف سے آتا ہے کہ ہاؤ شی کین سے نو ٹو یو، ٹھیک ہے، اینڈ ہاؤ ہی کین سے نو ٹو یو نا. تو پھر وہ جو ایک یہ تو ایک یس نو کا جو ہے نا ہاؤ اینڈ نو، تو وہ آپ کی جو سیلف کا ایک آپ کا ایک ذاتی تشخص ہے نا، آپ کی آئیڈینٹی ہے. یو لک انٹو دا میرر اینڈ یو اپ یور سیلف. یہ ایک سوشل فینومینا ہے. اور دا نیڈ فار بلانگنگنیس دس از آلسو یونیورسل. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے نا تو دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس پہ جتنی دراڑیں آپ کو باہر سے فیس کرنی پڑتی ہیں وہ شیشہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو جتنا زیادہ جتنا آپ کو اپنی ذات سے پیار ہوگا نا، جتنا آپ نے آپ کو پیمپرڈ کیا ہوا ہے، اتنا زیادہ آپ کو کوپ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے کہ یوزلی وہ اپنے آپ کو اپنے اندر رکھتی ہیں، روتی ہیں تنہائی میں بیٹھ کر، یا اس طرح سے ہو سکتا ہے فرینڈس کے ساتھ بھی روئیں، لیکن ان کا زیادہ تر رونا ویپنگ سپیلز ہوتے ہیں، کرائنگ سپیلز ہوتے ہیں، زیادہ وہ ڈپریشن میں جا سکتی ہیں. یعنی کہ اگین وہ ایک انٹرنلائزڈ پیسیو ایگریشن ہے، پینٹ اپ ایگریشن ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو میلز کا ہے وہ تھوڑا سا ایک ریئیکٹیو ہو سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا ریبیلیس بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا پیچھے سے براٹ اپ کیسا چلا آ رہا ہے، ان کے پیئر انفلوئنسز کیسے ہیں، وہ کیسے اس کو ریئیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کو ڈفرینٹ سینیریوز میں دکھاتا ہے. جیسے سوشل میڈیا، اگر میں ریجیکشن فیس کر رہی ہوں، سوشل میڈیا مجھے دکھا رہا ہے کہ ایک لڑکی نے ریجیکشن فیس کیا اور اس نے یہ کر دیا، تو اگر میں بہت زیادہ فینٹسائز ہو جاتی ہوں رول ماڈلنگ کے تھرو، تو میں تو ویسے ہی ریئیکٹ کروں گی. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے ڈراماز میں ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ وہ بہت گلیمرس ہیرو ہے، ٹھیک ہے، اس کو نو کہہ دیا تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کو لے کر چل گیا، ایسے اگریسو ہو گیا، اور اس کو بہت زیادہ فینٹسائز کیا جاتا ہے، ڈراماٹائز کیا جاتا ہے. That shouldn't be portrayed in the society, first of all. Yes, لیکن لوگ اس سے ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں بالکل کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. اکثر ریجیکشن میں کیا ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، آپ ریجیکٹ ہو گئے نا تو آپ ایموشنلی ویک ہو گئے ہیں، ولنریبل ہیں، تو اس میں آپ ایک ریباؤنڈ کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا. پھر جب وہ ہیلنگ پیریڈ آپ کا نکل جاتا ہے نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میں کچھ اور ہی کر رہا ہوں، یہ تو ریباؤنڈ سچویشن ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جب مرد ریجیکشن کے بعد ریباؤنڈ والے فیز میں جاتے ہیں؟ دیکھیں بشرا، سب سے اہم بات یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ براٹ اپ کیسا ہے. اگر تو اس کا براٹ اپ ایسا ہے جس میں دیٹ از پرفیکٹلی اوکے وٹ ایور از ہیپننگ از پارٹ آف دی گیم. میں یہاں پہ مجھے باتوں کے دوران میں ریکال کر رہا تھا، بھارت نے ایک بڑی اچھی ایک فلم بنائی ہے پنک، اگر وقت ملے تو وہ دیکھیں. اس میں اس کا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اس نے کہا نو از اے کمپلیٹ سینٹینس. یہ کوئی ورڈ اف اینڈ بٹس کے ساتھ، نو مینز نو، نو مینز نو. تو جب آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا ہے، جس طرح آپ اب یہاں پہ چائے آئی ہے اور پانی آیا ہے، تو میں نے چائے پیا، تھوڑی سی پانی نہیں پیا، آئی ہیو ریجیکٹڈ دس واٹر باٹل. تو جنہوں نے رکھا ہے وہ کہیں کہ یہ کیا بدتمیزی کی ہے، آپ نے پانی کیوں نہیں پیا، یہ ایک ایب نارمل ریئیکشن ہے. تو وہ جو آپ جس پہ آپ ہائی لائٹ کر رہی ہیں وہ ایک ایب نارمل بیہیویئر ہے. آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر کوئی نو ہے کہیں پر اور آپ اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر رہے ہیں، دیٹس پرفیکٹلی اوکے. آپ کرول نہیں ہو گئے، یعنی جس نے ریجیکٹ کیا ہے وہ کوئی ظالم نہیں ہے. یا تو یس تھا یا تو نو تھا، آف کورس. اور اس ایف ایلس کے ساتھ ہی آپ گئے تھے. آپ نے جرت کی، اپریشیٹ کریں اپنے آپ کو کہ آپ نے ایفرٹ کی، آپ گئے اور جا کے آپ نے ریکویسٹ پٹ کی. دیٹ ٹیکس اے لاٹ آف بلڈ اینڈ سویٹ، یو نو، بریوری چاہیے. تو آپ نے وہ کر دیا. اپریشیٹ یور سیلف فار دس. اور اگر آگے سے ریجیکشن مل گیا تو ایکسیپٹ کریں. دیٹس پرفیکٹلی اوکے. اٹس گڈ ٹو کنفیس ٹو اینی باڈی. دیکھیں آپ کا ایکسپٹنس ہو یا ریجیکشن ہو، وہ ایکسیپٹ کرے پولائٹ مینر. سب سے پہلے ایکسیپٹ کریں، پھر آپ کچھ بھی کرنے کے قابل ہوں گے. ادروائز تو یو آر گون، یو آر آؤٹ آف دا ریس. اچھا، نو جو ہے نا، جو آپ کی سیلف کوسچننگ سٹارٹ کرتا ہے نا کہ آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اپنے اوپر پر. یس بالکل، آپ کو اپنے فزیکل اٹائر پر ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو اپنی کیپیبلٹیز پر ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نو جنرلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بھی ٹیبوز بھی تو ہے نا کہ لڑکیاں پہل نہیں کرتی. اس نے کہہ دیا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، یہ تو پیچھے پڑی ہوئی ہے یا کیا، لڑکیاں کرتی نہیں. اگر لڑکی پہل کر دے اور ریجیکٹ کر لے پھر تو وہ زمین آسمان، مطلب اس کے لیے سب کچھ ختم، اس کے لیے تو مینٹلی سب کچھ ختم ہو گیا نا. ڈاکٹر اقبال صاحب، ڈاکٹر اقبال آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی ڈاکٹر اقبال آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی جیسے عائشہ جو ہماری سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ مرد جو ہیں وہ ریبیلیس ہو جاتے ہیں، اینگر، اگریشن، تو کیا لڑکیاں بھی جب انہیں ریجیکشن فیس کرنی پڑتی ہے تو ریونجفل ہو جاتی ہیں؟ ایسا ہے معاملہ؟ اور ریباؤنڈ فیز جو آ جاتا ہے ہیلنگ پیریڈ سے پہلے جو کہ بہت خطرناک ہے، اس حوالے سے بھی آپ بتائیے گا کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اکثر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، فیصلے غلط لے جاتے ہیں۔ آپ نے بیٹا یہ ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہوں گے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، اور جب وہ اس کو ریجیکٹ ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، وہی اس کے منہ پہ تیزاب ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آپ کو جتنے تیزاب والے واقعات ملتے ہیں نا، وہی اس کے منہ پہ تیزاب۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہو اور جس سے محبت کرتا ہو پھر اس کے منہ پہ تیزاب ڈالنا شروع کر دے، یا وہ کہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا؟ تو وہ اس کو اگر آپ واپس دیکھیں تو ایکچولی جو اس کا انیشل جذبہ ہوتا ہے نا، وہ انیشل جذبہ بھی اپنی ایگو بیسڈ ہی ہوتا ہے۔ وہ کسی کو ون کرنا جو ہے وہ اپنی ایگو کی ون کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کو ایکچولی ٹرو محبت اس سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں۔ دیکھیے میں بہت عرصہ 35 سال تک ایسے انسٹیٹیوشن میں کام کرتا رہا ہوں کہ جس میں لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے ہوتے تھے، اور ینگ لڑکے اور لڑکیاں، اور بعد میں تو میڈیکل کالج میں ایسے ہوا کہ 70% لڑکیاں ہوتی تھیں اور 30%، اور میں چونکہ پرنسپل تھا کچھ عرصے کے لیے، لڑکیاں بیچاری بالکل بہت جلدی مینوپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ بہت دفعہ جو لڑکے ہیں وہ ایکچولی ان کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایکچولی a kind of a time pass، kind of یعنی ایک فخر کہ میرے پوزیشن کے اندر کوئی آ گیا ہے۔ تو لڑکیوں کو ہمیں بچپن سے ہی ٹریننگ کر طور پر کوئی کسی کی تعریف کرے، کوئی کسی کو یہ ایک احساس دے کہ بھی آپ کے بغیر تو کو بالکل آن دا فیس آف اٹ نہ لے۔ جب کو یہ کہتا ہوں، میرے 3 بیٹے ہیں، میں نے ان تینوں کو کوشش کیا کہ میں کوٹ کوٹ کے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال سکوں، اور جو میرے اور سٹوڈنٹ ہیں، کسی لڑکی کو یہ کہنا کہ مجھے تم سے محبت ہے حالانکہ آپ کو محبت نہ ہو، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے جو آپ اس کی زندگی کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ اس بیچاری کی زندگی کو، اس کو اپنے ساتھ اس طرح کی اٹیچمنٹ دے دیں گے کہ اس کے لیے پوری زندگی کے لیے ہو سکتا ہے وہ ڈیٹیچ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔